میں ایک جاننے والے عزیز سے ملنے ان کے گھر اس کے گاؤں گیا۔ جب گاؤں میں داخل ہوا تو دیکھا وہاں رہنے والے اکثر لوگوں کا معیار زندگی انتہائی پسماندہ تھا۔ گلیاں انتہائی خراب اور کچی تھیں، مکانوں کی چار دیواری بھی گارے کے ساتھ بنی ہوئی تھیں۔ بہت سارے بچے جن کی حالت غربت کی وجہ سے انتہائی ناساز تھی وہ گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ باوجود سردی کے کسی کے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور کسی کے کپڑے انتہائی پھٹی پرانی حالت میں تھے۔ سب بچے اور گلی میں دوسرے لوگ اپنے کام چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا لیکن تھوڑی دیر میں بات سمجھ گیا۔ میں اپنے دوست کے گھر پہنچا تو وہ پہلے سے میرے انتظار میں تھا۔ وہ ذمہ دار تھا اور کھاتے پینے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے وہاں اس کا گھر سب سے الگ تھلگ اور پکا مکان تھا جو حویلی کی شکل کا تھا۔ خیر اس نے میری کافی آؤ بھگت کی۔ پھر شام کو بیٹھ کر ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں تو لوگوں کی حالت بہت پسماندہ ہے، یہ لوگ حقدار بھی ہیں، میرے خیال سے آپ کو ان کی کچھ مدد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیے اور کہا، ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ فجر کے وقت میں نماز کے لیے اٹھا اور مسجد جو گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھی اس کی طرف چل دیا۔ اندھیرا ابھی کافی تھا اس لیے کسی شخص کو قریب سے جا کر دیکھ ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ میں گلی سے باہر نکلا تو دیکھا ایک شخص چادر اوڑھے کسی گھر میں کچھ پھینک رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے نظر انداز کیا۔ اگلے دن پھر فجر کے وقت نماز کے لیے نکلا تو وہی چادر والا شخص کسی اور کے گھر میں کچھ پھینک رہا تھا۔ اب تو بڑی حیرانگی ہوئی اور میں سمجھا کہ شاید کوئی چور ہے، لیکن اس کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ کسی دوسری گلی کا رخ کر چکا تھا۔ اب کی بار میں نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کے بارے میں ضرور معلوم کروں گا کہ کون ہے۔ تیسرے دن ذرا جلدی اٹھا اور باہر گاؤں کی گلیوں میں نکلا لیکن وہ شخص نظر نہ آیا۔ میں مسجد کے بجائے کچھ آگے نکل گیا اور دیکھا کہ تھوڑا دور وہ شخص کسی اور گلی میں کھڑا تھا۔ میں چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے پہلے ایک گھر میں کچھ پھینکا، پھر دوسرے گھر میں کچھ پھینکا، پھر میری طرف آنے لگا۔ میں ایک طرف ہو کر چھپ گیا کہ دیکھوں یہ کون ہے۔ جب قریب آیا تو میں نے اسے دبوچ لیا۔ وہ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک چادر سے اس کا چہرہ میرے سامنے ہوا تو دیکھا یہ تو میرا دوست ہے۔ بڑی حیرانگی کے عالم میں اس کو چھوڑا اور پوچھا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے نہ بتایا تو میں نے ضد کی کہ اب کی بار تم جیسے چور کے گھر نہ آؤں گا۔ اس نے یہ سنا تو رونے لگا اور کہا کہ میں گھر چل کے بتاتا ہوں۔ جب نماز کے بعد گھر آئے تو کہنے لگا یہ راز اگر راز ہی رہنے دیتے تو اچھا تھا، لیکن تم ضد کرتے ہو تو بولے دیتا ہوں۔ کہنے لگا ہمارے گاؤں میں اکثر لوگ غریب ہیں لیکن بہت خوددار ہیں، ضرورت کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ مجھے جوں ہی کسی ضرورت مند کا پتہ چلتا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق فجر کے وقت اس کے گھر میں کچھ پیسے گرا دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ تو آپ سے بلا کر بھی دے سکتے ہیں، یہ عجیب طریقہ اختیار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ٹھنڈا نصیب ہوگا جو کسی کی ضرورت کو ایسے پورا کرے گا کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اور کہنے لگا کہ عمل تو پاس ہیں، نہیں سوچا یہ عمل خلوص دل سے کر لیتا ہوں، شاید یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور روز قیامت یہی عمل مجھے اللہ رب العزت کے ٹھنڈے سایہ میں لے جائے۔ لیکن اب تو وہ بھی امید نہیں کہ آپ نے میرا راز فاش کر دیا۔ میں جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو آنکھ بھر آتی ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے ہیرے اللہ کی ذات نے پیدا فرمائے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھنے والے اور آخرت کی فکر کرنے والے ہیں۔ ہم کیا جانیں کون کہاں کیسے کیسے دل پسند عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔